وہ لکھا ہے نا کہ وہ عصر کی نماز پڑھی گئی، جیسے امام صاحب نے سلام پھیر کے نماز ختم کی تو کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 نہیں بلکہ 3 پڑھی گئی ہیں۔ اب 4 والے بھی تھے اور 3 والے بھی، 4 3 3 4، کافی دیر جب یہ معاملہ چلتا رہا تو پھر آخری صف میں سے ایک نمازی کھڑا ہوا، اس نے کہا رکعتیں 3 ہی پڑھی گئی ہیں۔ تو وہ جو 4 والے تھے انہوں نے کہا تو نے کون سی کو نہیں بات کی ہے؟ تو 3 والے تو پہلے بھی ہیں، تو یہاں تو کوئی ایسی دلیل دے کہ ہم مان لیں کہ 3 ہی پڑھی گئی ہیں۔ اس نے کہا دلیل رہنے دو، باقی مان جاؤ کہ 3 ہی پڑھی گئی ہیں اور دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دلیل؟ تو اس نے کہا پھر دلیل یہ ہے کہ باہر میری 4 دکانیں ہیں، تو جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو ہر رکعت میں میں نے ایک دکان کا کھاتا چیک کرنا ہوتا ہے، اور ابھی میں نے 3 ہی کا کیا ہے، 1 کا رہتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے ہم آ جاتے ہیں لیکن دل کو ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں۔ اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس کو آپ کی اور اپنے لیے اگر میں سادہ کروں تو چلو میں اتنا اس کو زیادہ کر سکتا ہوں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بندیا تو مسجد میں آ گیا، لیکن جس کے گھر میں تو آیا ہے اس کے اور تجھ میں جو رابطے کا واحد ذریعہ ہے وہ تو دل تھا، اس کو تو ساتھ ہی نہیں لے کے آیا کوئی بھی۔ اس لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اس لیے تو دیکھیں نا حضرت، آج وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہاتھ ایتھے بننا ہے، کہ ہاتھ آمین اچھی کہنی ہے، کہ آستہ قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ الحمدللہ میں آستہ والا ہوں، میں ایتھے والا ہوں، میں قرات دیسی قائل نہیں، لیکن چلو مسئلہ تو چل رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک کھڑی ہے، میں حیران ہوں کہ اس کے حوالے سے سارے چپ ہیں، حالانکہ وہ جان ہے پوری نماز کی حضرت، اس کے حوالے سے بالکل سکوت ہے حضرت، کوئی بولتے ہی نہیں اس پہ حضرت۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، جو دل نال نہیں آیا تو نماز نہیں ہے۔ چپ نے سارے، کوئی بول دے ہی نہیں ہے، جو دل ہی نہیں نال آیا تو پاویں اتھے بند، پاویں اتھے بند، بولتے کوئی نہیں۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ پھر اقبال رویا اور اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے، ہمارا روز کا کام ہے، میں یہ صبح سے ابھی تک 3 بیان کر رہا ہوں، 3 اس کے بعد میں نے اور کرنی ہے، ہر روز یہی چلتا ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوتا ہے لیکن کبھی کسی نے بعد میں ہمیں نہیں پوچھا کہ مس بھائی صاحب دل کے میں نمازی ہوں ہے، یا تو تڑے سارے دا ہو گیا ہے تا نہیں تو ہی پوچھتے، جب نہیں ہویا تو کیوں نہیں پوچھتے۔ دکھ اس بات کا ہے، آپ صرف اس کا مزہ لیتے ہیں، اس کا چسکا لگاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مس بھائی صاحب کیویں نمازی ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، اس سے کیا مراد ہے؟ پوچھتے کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو تڑے سارے دے نمازی نے چسکا لیتے ہیں، اس کا مزہ ہم اس کا لے لیتے ہیں، اور آپ اس لیے حضرت صاحب بڑا مزہ لے لیا، اب کچھ عمل کی طرف آئے اور پوچھیں حضرت صاحب۔ اور دکھ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، یا تو آپ کچھ نہ پوچھے تو ہم بھی دل کو تسلی دے لیں کہ چلو کسی معرفت دے بڑے مقام تے چلے گئے، لیکن اپنی آپ ایک ایک بات پوچھتے ہیں۔ میں اس دن یہ نارووال تھا، میں تقریر کر کے نکلا، گاڑی کی طرف جا رہا تھا، بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا کہ مس بھائی صاحب دم کر دو۔ پیڑا میں نے خیر اس کے ہاتھ سے لے لیا، تو میں نے پوچھا مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو کہتا ہے میری گائیں دودھ کٹا گئی ہے۔ تو میں انہوں کیا ان کریے کہ دم رہن نہ دئیے تو گائیں دے پٹھے نہ ودا لئیے، کیونکہ پانا پونا نو کھ نہیں، ان قوم نے گائیں دا دودھ بھی مس بھائی صاحب دے دم نہ دی ودانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، اپنا آپ سارا کچھ ہی پوچھتے، ایسی باتیں بھی پوچھ ڈالتے ہو کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات بھی پوچھنے والی تھی حضرت۔ یہ کسی طرح بندہ میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی تویز لکھ دے، میں جی کی ہویا ہے، میری گائیں سون والی ہے تے عید کی کٹی دے۔ میں بھائیا سانو کی کٹے کٹیاں جو پہن لگائیں، ساڈا جڑا کام ہے ساڈے کولوں پوچھنی ہے، یہ کٹا کٹی وہ تے رہن دے، پاویں کٹا دے پاویں کٹی دے۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہو۔ امتحان دیتا ہے، خدا کو وظیفہ دے دیو پاس ہو جائیے، تو بھائی محنت کرنی تھی نا، اپنا سب کچھ پوچھتے ہو آپ حضرت،
لیکن جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں. پوچھو پتر، سوال کرو. یا آپ کے پاس پاک لوگ موجود ہیں، پوچھو ان سے کہ دل نمازی کیویں ہوندا ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس لیے تو پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ حضرت باقی انہوں تو چھڑو، اسی نمازی بھی خالی دے خالی ہیں. 16 سال 10 سال سانو اتنے آندے ہو گئے نے، لیکن ساڈا اپنا کوئی پرسانے حال نہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جنہیں انہوں نے آکھیا اسی بھی ہوئے آندے نہیں. یہ دیکھنا حضرت، آپ کی اور میرے گھر مہمان آئے، اگر مہمان گرمی کا ہے تو آتے ہی روح افزا، جامی شیری، ٹینگ، کچی لسی، دودھ سوڈا، ملک شیک. اور اگر مہمان سردی کا ہے تو آتے ہی چائے، ساتھ وہ ابلے ہوئے انڈے، کیک رس، بسکٹ، پیٹیز، پیزا. اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے شاید اس سے بڑھ کے میں کوشش کروں کہ مہمان آیا ہے تو میں کہتا ہوں تیرے میرے گھر میں مہمان آئے اور اتنا کچھ کھا کے جائے، اور بندہ رب کے گھر میں آئے اور خالم خالی واپس چلا جائے. لیکن تو آیا ہی نہیں، نہ تو ادھر سے آیا اور نہ ہی تو ادھر سے، تو دونوں جگہ سے آؤٹ تھا. صرف تیرا بت بیٹھا تھا ادھر، باقی تو ادھر. آؤ پتر، اور پورے آؤ، مکمل ہو کے آؤ. پھر دیکھو تو صحیح حضرت، یہ واحد جگہ ہے اس زمین پہ کہ یہاں سے اے سے لے کر زی تک سب کچھ ملتا ہے. بڑے بڑے سٹور بن گئے ہیں لیکن کوئی سٹور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اے ٹو زی ایتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اے ٹو زی سب کچھ ملتا ہے. صحت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، گھر ملتا ہے، کاروبار ملتا ہے، ہر شے یہاں ملتی ہے. لیکن بس جیسے آنا تھا ہم آ سکے. بلکہ اب پتر کیا بندہ اپنا دکھڑا روئے. یہ تو ہم چلو بیلو مار کی مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہاں کیا، اب تو حالات اتنے خراب ہیں، اب تو امت عمرہ کرنے جائے تو دل ساتھ نہیں لے کے جاتی کوئی بھی، یہاں کہیں چھوڑ جاتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے شہن حرم میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے، طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے. اور تقریباً پاکستانیوں نے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پاکستان میں کسی نہ کسی کو ملا رکھی ہوتی ہے. پہلی رکعت میں امی کو ملا لیتے ہیں، دوسری میں یانوں کی امی کو ملا لیتے ہیں. ہر رکعت میں حضرت ہم نے کوئی نہ کوئی پہلے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ کال کس کو ملانی ہے. دکھ یہ ہے کہ 7 چکر پورے لگ جاندے نے، لیکن جنہوں کال ملانی سی انہوں ملاندے کوئی. وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی پوچھنے والا ہو تو وہ ہمیں کھڑا کر کے پوچھے، او بندیا جی امی ایڈی یاد آن ڈئی سی تو لین کی آیا ہے، جی تینوں بڈھی ایڈی یاد آن ڈئی سی کہ اتنے بھی انہوں ہی کال ملائی بیٹھا ہے تو لین کی آیا. یہ گھر یہ تھے اس کا حق ہے. 2.5 لاکھ خرچے آئی، 3 لاکھ خرچے آئی، پھر امی. وجہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دل ساتھ لے کے جاتے، دل ایتھے چھڑ جانے ہیں. اور اس سے بھی بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ساتھ پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. تو واٹس ایپ تے ویڈیو کال کنوں ملائی ہے پاکستان چ. اور یہ نا حضرت صاحب سوچئے کہ ہمیں کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے، پوچھا جائے گا کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں. لیکن جو پاکیزہ لوگ ہیں انہوں نے گرفت ہوتی ہے. اسی تو قرآن میں کہا گیا نا، یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر، اور نہ ہی آج کوئی طاقت ہے اور نہ ہی آج کوئی مددگار ہے. اسی لیے کہا گیا ہم تو جب آتے ہیں واپس تو یہ سیالکوٹ ایئرپورٹ جب ہمیں لینے آتے ہیں یہ ہارچار بھی ڈالتے ہیں، پول بھی ڈالتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ حضرت صاحب کال نہیں کر دے رہے ہیں ہوتے جا کے. ان کو کیا پتا حضرت کہ حضرت صاحب نے وہاں کیا کیا ہے. یعنی سعی کرتے بھی موبائل، طواف کرتے بھی موبائل، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. حجرے وہ ریاض الجنہ میں گئے، وہاں بھی موبائل ہے. میں 2017 میں گیا، پھر اس کے بعد بس اللہ مجھے معافی کر دے، گناہگار آدمی ہوں، شرم آتی ہے جاتے ہوئے بھی. تو ہم بیٹھے تھے تو مجھ سے اگلا بندہ تھا تو اس نے وہ موبائل نکال کے نا تو کسی کو کال کر دی. تو کلا کال وہ کر رہا تھا، دل میرے کو تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں تو کہاں بیٹھا ہوا ہے. پتر نہ تو ہی کتے وزیر، نہ میں کتے وزیر، نہ تاڑے لیے وہ سونا دروازہ کھلنا ہے کسی اندر جائیے، نہ میرے لیے کھلنا ہے. بلکہ اللہ معاف کرے مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے لیے کھلے بھی تو میں نہ جاؤں.
میں ਖੁਰਕ ਪਿਆ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ है पुत्र, साड़ी ते कुर्ब दी इंतहा रियाजुल जन्नत शरीफ ही है, हुजूर के कितने गरीब है। तो बड़ी काल मिला के तो उसको पुत्र हूँ की विखाना की चाहते हो किसी ने? जिस किसी को शौक है उसको कोई सऊदी चैनल ला, जो दिल करते ही पिया वेख, दिल करते ही हरम देख, दिल करते मस्जिद नबवी वेख, अजाना सुन, नमाजा वेख, तुसीं की विखाना चाहते हो लोगों को? चले हो तुसीं जो वेखना है उधर ध्यान करो, तुसीं जिन्हां दे घर आए हो उन्हां वल ध्यान करो। की विखाना जो लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस टाइम उरूज पे जा रहा है, हर चीज़ देखने को मुयस्सर। ला लो टीवी तो सारा दिन पे वेखो बैग है। मुझे ऐसे लगे जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसको देख रहे हैं हैरानगी से। तो हुजूर दे अन्नी कोल तो काल पाकिस्तान मलाई है। मुझे ऐसे लगे जैसे सैयदना फारूक आज़म भी जलाल भरी निगाहों से इसको देख रहे हैं कि तू हुजूर कितना करीब है, हुजूर तुझे देख रहे हैं और तू काल पाकिस्तान मलाई है। ओ अल्लाह दा वास्ता जी को खुदा दा खौफ खाओ थोड़ा सा। मैं तो मस्जिद में बैठा हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे सऊदी हुकूमत पाबंदी लगा दे, ना कोई हरम में मोबाइल लेके जा सकता है, ना ही कोई मस्जिद नबवी शरीफ में। ताड़े साड़े उम्रे ठीक हो जाने जरा, ताड़ियां साड़ियां हाजरियां मकबूल हो जाने जरा सा। टोर उत्थे जाने हैं लेकिन ध्यान साडा। तो इसलिए कोई ना पुत्र ये सोचे कि हमें किसी ने भी नहीं पूछना है, जो जो हम जाके कर रहे हैं, जो जो हम यहाँ करते हैं। माशाल्लाह किबला तशरीफ़ फरमाए, बड़ी मुहक्किक शख्सियत है, अल्लाह इनके इल्म फजल में बरकतें दें। उलमा दाएँ बाएँ जलवागर है, सबक सुना रहा हूँ। ये इस मस्जिद में भी हम बैठे हैं ना, ये मस्जिद हराम की बेटी है, ठीक है। वो जितनी भी मसाजिद हैं रूए ज़मीन पे, ये सारी यहाँ मस्जिद हराम की बेटियाँ हैं, और मस्जिद हराम सारी मस्जिदों की माँ है। लिखा है जनाब सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला, अपने वक़्त का एक जलीलुल कद्र मुहद्दिस, अपने वक्त का एक मुजतहिद हज़रत, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा फ़कीह, जिनके लिए लिखा है कि हर रात 500 रकातें वो पढ़ा करते थे हज़रत साहब। बहुत बड़े सूफ़ी थे, आबिद थे, जाहिद थे, और इतना बड़ा कद काट था कि जनाब सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत के लिए गए तो लिखा उस वक़्त इमाम साहब ने को बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा था, इतना कद काट था कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ करने लगे, इमाम साहब ये जो जुब्बा आपने पहन रखा है ये ख़ानदान नबूवत का लिबास नहीं है। नाना जान सादगी, बाबा अली सादगी, इमाम हुसैन सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, इमाम मोहम्मद बाकिर सादगी, तो ये ख़ानदान नबूवत का लिबास नहीं है। तो कुर्बान जाऊँ जी इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इखलास पे भी वो लिखा है, आपने जुब्बे के बटन खोल के दिखाए तो आपने नीचे बोरी का लिबास पहन रखा था, जो कि कभी सूफियों का फेवरेट लिबास रहा है। तो आपने आगे से फरमाया, सुफियान ये जुब्बा मैंने लोगों के लिए पहना है, इसलिए ऊपर पहना है, बोरी अपने रब के लिए बांधी है इसलिए नीचे बांधी है। इतना कद काट था सुफियान सौरी रहमतुल्लाह। और सौर कहते हैं बैल को, सौर कहते हैं टग्गे को, सुफियान सौरी, सुफियान टग्गे वाला, सुफियान बैल वाला। तो सुफियान सौरी कैसे बने? लिखा है नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद हाजिर हो रहे थे, क्योंकि तवज्जो नहीं थी, ख्याल नहीं था, ध्यान नहीं था। क्योंकि मसनून तरीका ये है कि जब मस्जिद में आओ तो पहले अंदर दायां पाँव रखो, क्योंकि तवज्जो नहीं थी, ख्याल नहीं था, ध्यान नहीं था। तो गलती से ये मस्जिद में पहले चले बैठ जाए बच्चा, अल्लाह तेन सलामत रखे, बैठ जा चले, चले बैठ जा, अल्लाह खैर करे। क्योंकि तवज्जो और ध्यान नहीं था। तो लिखा है ये मस्जिद में पहले बायां पाँव रख बैठे, और जैसे बायां पाँव रखा तो गैब से आवाज़ आती है, ओ सौर, ओ बैल, ओ टगया, क्या हुआ? अब तुझे हमारे घर में आने के आदाब भी याद नहीं रहे। तो मैं कहता हूँ पुत्र, अगर हज़रत सुफियान सौरी को गिरफ्त हो सकती है तो सुलेमान मिसबाही किस बाग की मूली है। लेकिन फ़र्क ये है कि मेरा मामला आगे के लिए छोड़ दिया गया है। मेरे मामले उस दिन आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। क्योंकि पुत्र इस वक्त अहले सुन्नत के स्टेजों की बदकिस्मती ये है कि हमारा जो स्टेज है ये शायरों ने हैक कर लिया हुआ है। हमारा अहले सुन्नत के जो स्टेज हैं ये इस वक्त शायरों के कब्ज़े में है।
اور پھر ان کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. جیسا یہ ساری سوچیں آپ سے چھین لی گئیں. خاتمہ بالخیر، قبر کے اندھیرے، قبر کا عذاب، قبر کے بچھو، قبر کی سختیاں، یہ سب کچھ چھین لیا گیا آپ سے. اور پھر حضرت وہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہاں جی وہ سب کچھ چھین لیا گیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. قرآن کی جگہ شاعروں نے لے لی حضرت. اور شاعر اب آپ کو کیا سناتے پھر رہے ہیں؟ میں نو روز حشر دا ڈرنا. اللہ پہلے کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، تینوں کی پتہ حساب دا دن ہے کی. ثم ما ادراک ما یوم الدین. لیکن اس کی جگہ شاعروں نے لے لی. مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اور وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اگر قیامت کی دن اللہ یہ اعلان کر دے کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے اتنا اپنے رب سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک شخص کہیں میں نہ ہوں. اور دوسری طرف فرما رہے ہیں اگر بروز قیامت یہ اعلان کر دیا جائے کہ ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے اپنے رب کی رحمت پہ اتنا یقین ہے وہ ایک میں ہوں. یہ ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، درمیان میں چلنا ہے حضرت. نہ کھلی چھٹی اور نہ نرا خوف، درمیان میں چلنا ہے حضرت. لیکن ایتھے کی یہ کھلی چھٹی ہے حضرت. جو مرضی کرو، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. قرآن گیا، سنت گئی، ہمارے اسلاف اور ہمارے اسٹیج شاعروں نے ہیک کر لی ہے. اب بس شعر و شاعری ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ سنا رہے ہیں. لکھا ہے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ وہ چند احباب، وہ آپ کے حواری جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ کا ایمان لائے آپ پہ، وہ ساتھ تھے. تو قبر آ گئی کوئی، انہوں نے قبر دیکھ کے، ظاہر ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، آپ نے تربیت کر رکھی تھی، سوچ دی تھی. تو عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس صاحب قبر کو ہمارے لیے زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے کچھ قبر کے بارے میں پوچھیں. آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، دعا کی تھی. قبر شک ہوئی، اور قبر سے نکلتے کون ہیں؟ حضرت سام، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے شہزادے ہیں. اور لکھا ہے جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر تشریف لائے تو داڑھی مبارک ٹوٹلی سفید، سر کے بال ٹوٹلی سفید. حالانکہ سفیدی سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں آئی. حضرت نوح اور حضرت سام کے زمانے میں بال سفید ہوتے نہیں. مرنے تک ہاں عمر 150 سال ہے، 200 سال ہے، 300 سال ہے، بال کالے ہی رہتے تھے حضرت. تو ظاہر ہے نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی خبر رکھتا ہے اللہ کا نبی. تو اللہ کے نبی کو تو پتہ تھا کہ حضرت سام کے زمانے میں بال سفید ہوتے نہیں. جیسے حضرت سام اپنی خبر سے باہر نکلے، اللہ کے نبی نے پہلا سوال یہ کیا، سام تمہارے زمانے میں تو یہ بالوں کی سفیدی نہیں تھی، تو تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو آگے سے حضرت سام کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مجھے اپنی قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا تو میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا ویلا آ گیا. تو اس کے خوف سے میری داڑھی اور میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے. پتر صرف صاحبزادے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ نبی زادے ہیں. صرف صاحبزادے نہیں، کیا ہیں؟ نبی زادے. لیکن خوف دیکھو. اور 2024 میں نہ کوئی صاحبزادہ تھے نہ کوئی، لیکن چل کیا رہا ہے؟ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. یہ سوچیں چھین لی گئیں آپ سے. تو باقی پتر میں پاویں دساں نہ دساں، لیکن پوچھنا مالکاں نے اگو جی، مالکاں دی مرضی، اگو مرضی مالکاں. قرآن میں اللہ ایک آیت میں 2 بار ڈرا رہے ہیں. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پھر دربارہ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کو ڈر. پھر کی فرمایا واتقوا اللہ. اور اتھے کی سناندے نے شاعر، مینوں روز حشر دا ڈھن، مینوں روز حشر دا. یہ علماء بیٹھے ہیں ادھر، اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ، اللہ کا واسطہ اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ، اپنے سٹیجوں. سورہ ہود نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے
रेश मुबारक में चंद बाल सफ़ेद आ गए। उलमा तशरीफ फरमाए, सहाबा ने अर्ज़ की सोने है कि फरमाया सूरह हूद ने मैंने बुढ़िया कर चढ़ी, क्योंकि आयात इस तरह की थी, मज़ामीन इस तरह के थे सूरह हूद ने। और इत्थे सब शेरो शायरी चल रही, इत्थे बस शेर जेड़ा आंदा है, आंदियां शेरां दा एक बक्सा ले आंदा है, और फिर शेर भी वो जो अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है, अशआर भी वो हजरत जो बेअमली को फरोग देते हैं। और आज देखो हजरत अहले सुन्नत किधर खड़ी है, मस्जिदें गैर आबाद, दाढ़ियाँ रखनी हमने छोड़ दी हैं, सिरों असी नंगे, वो सब तो बहुते प्रोग्राम भी असी कराने हैं, सब तो ज़्यादा महफिल भी असी कराने, हर महीने कोई ना कोई मौजू चल रहा होता है हमारा, लेकिन क्या है, शेर व शायरी है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए लिखा है कि आपके कोई दोस्त आपसे मिलने को आए, इमाम साहब तो उस वक्त तशरीफ फरमा नहीं थे, लेकिन वो लिखा है जब आए तो इमाम साहब का सारा सेन गीला था। बसरा में कोई ऐसा मिजाज नहीं था कि बारिश बड़ी हो या वो सुबह ओस पड़े तो उठिए तो वेड़ा गिला होए, ना हजरत इतना पानी वाफिर हुआ करता था कि कोई अपना वेड़ा गिला कर ले। वो आपके दोस्त आपके खादिम से पूछते हैं कि वेड़ा क्यों गिला हो गया, वो कहता है आज मैंने सुबह रोटियां जलाने के लिए पकाने के लिए जब आग जलाई तो इब्तिदा में आपको पता है आग तंदूर से बाहर आती है, ठीक है जी। वो कहते हैं वही वक्त था कि आग तंदूर से बाहर आ रही थी, इमाम साहब तशरीफ ले आए और इमाम साहब का ख्याल जहन्नम की आग की तरफ चला गया। और फिर इमाम साहब जहन्नम की आग को याद करके इतना रोए कि इमाम साहब के आंसुओं से इमाम साहब का सेन गीला हो गया। पुत्र जी गल्लां कर दी तो गल्लां उन्होंने सजदियां सन। इमाम हसन बसरी को छोटी शख्सियत है, बदरी सहाबा को देखा, डायरेक्ट हजरत मौला मुश्किल कुशा अली पाक के मुरीद हैं। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी फैज़याब हुए। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मुबारक गोद में खेले, ये नबी अलैहि सलाम के मुबारक प्याले से पानी पिया इन्होंने। अगर ये बातें कोई कर सकता तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी की नहीं, बल्कि वो डरे पुत्र। जो जिस बंदे का भी कुरान ना ताल्लुक है, जड़ा बंदा कुरान पढ़ना लाए वो डरेगा पुत्र। देखो ना कुरान क्या कह रहा है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमा इज़िन बिजहन्नम। और फिर कुरान कहता फिर आगे क्या, यौमा इज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। कुरान है ना पुत्र, कुरान क्या कह रहा है, जहन्नम माशर का दिन है हजरत। और फिर उस दिन ऐलान क्या होगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज सारे मुजरम, मैं उस दिन पढ़ रहा था इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला की सीरत, तो इमाम रात को कुरान तिलावत कर रहे थे, तो इमाम वो 23वां पारा जब शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गए और इमाम की हिचकी बंध गई है। इमाम बार बार पढ़े और रोए, और वो इमाम साहब के जो हमसाए थे वो मजूसी थे, तो वो जो मजूसी था उसकी बीवी पूछती है कि नुमान क्यों रो रहे हैं, तो उसने कहा हजरत नुमान कुरान पढ़ते पढ़ते इस जगह आ गए हैं कि जब ऐलान होगा वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज सारे मुजरिम बखरे हो जाओ, आज सारे मुजरिम बखरे हो जाओ। ये तो पुत्र शेर व शायरी है और ऐसे ऐसे अशार हैं, लेकिन कुरान पढ़ो तो कुरान कुछ और। लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे होना आन